MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سلسلہ پچھلے 3 ہفتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس کے تحت بہت سارے سوالات کے جوابات نشر کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو اطلاع ہوگی کہ ہر اتوار دوپہر کے 3 بجے انڈین ٹائم کے لحاظ سے یہ ہمارا سلسلہ نشر ہو رہا ہے ہمارے چینل پر۔ تو انشاءاللہ یہ چوتھا جو درس ہے، یہ چوتھا جو سیشن ہے، تو اس سیشن کا آغاز ہم کر رہے ہیں سوال نمبر 15 سے۔ سوال کیا گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نان مسلمس کے ساتھ کس حد تک دوستی رکھنا جائز ہے، اور ان کے یہاں کھانا یا چائے وغیرہ پینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نان مسلمس سے میل جول اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ آج کے دور کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور صحابہ جو ایمان لائے ان میں سے کئی رشتہ دار ان لوگوں کے غیر مسلم تھے، کچھ مشرک تھے، کچھ ملحد تھے، کچھ جو ہے اور قوموں سے بھی بعض لوگوں کا تعلق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں سے یا ان کے دوستوں سے میل جول نہ رکھنے کا آپ نے کوئی حکم نہیں دیا، جب تک کہ وہ میل جول دلی محبت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ کسی بھی غیر مسلم سے دلی محبت رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے بغض عداوت نہیں رکھتے، دشمنی نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میل جول ہے، آنا جانا ہے، کھانا پینا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں سمجھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی اس معاملے میں۔ یہاں تک کہ اس سلسلے میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم۔ ان لوگوں سے میل جول رکھنا یا ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، ان کے ساتھ انصاف والے کام کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، اور تمہیں تمہارے ملک سے یا تمہارے شہر سے تم کو نہیں نکالا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تم اچھائی کر سکتے ہو، بھلائی کر سکتے ہو، ان سے میل جول رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات آپ کی زندگی میں میل جول کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، یا آنے جانے کے اعتبار سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے زوج مطہرہ تھی، اور جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں ام المؤمنین، تو ان کے والد ابو سفیان یہ بڑے دشمن تھے اللہ کے رسول کے، اسلام کے، بلکہ جنگ احد کے اندر انہوں نے قیادت کی، وہ کمانڈر تھے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مدینہ پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر، یعنی ام حبیبہ کے گھر، جبکہ ام حبیبہ اللہ کے رسول کی زوج مطہرہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔
تو ام حبیبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والد آئے ہوئے ہیں، کیا میں ان سے ملوں، کیا ان کو اپنے گھر بلاؤں، کیا ان کے ساتھ میں تعلق جوڑوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد ہیں، ضرور جو ہے تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام کی تعلیم ہے، اور مسلمان کے اچھے سلوک کی وجہ سے ممکن ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے غیر مسلم متاثر ہو اور وہ اسلام قبول کر لے، یا کم سے کم اسلام سے قریب ہو جائے، یا اسلام سے جو دشمنی ہے، یا آج کل جو میڈیا جو اسلام کو ایسا دین بنا کر پیش کر رہا ہے، جو ٹیررزم کا اعلیٰ درجہ اس دین کے اندر ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گیری ہے، یا اس کے مسلمان جو بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، تو اس طرح کا جو میڈیا کا جو ویلا جو مچا ہوا ہے، تو کم سے کم اس پروپیگنڈے سے تو وہ بندہ باز آ جائے گا مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کٹر قسم کے لوگ ہیں، جو مسلمان جو دشمن ہیں، جو مسلمان اور اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نرمی اور اچھے اخلاق، انسان ایک مسلمان اچھے اخلاق سے پیش آئے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے۔ ہاں، جو بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ ایک کہ دلی تعلق، دلی محبت، جس کو البلا والبرا جو کہا گیا، تو اس معاملے میں ایک مسلمان احتیاط کرے کہ دوستی اور دشمنی دل سے کسی کو چاہنے لگے، یا کسی ایسی دوستی جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو، ایسی دوستی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو، تو ایسی دوستی کی اجازت نہیں جس سے جو ہے کسی مسلمان کو نقصان ہو جائے یا کہ اسلام کو نقصان ہو جائے، اور دلی طور پر آپ جو ہے کسی غیر مسلم سے متاثر رہیں، اس کے مداح بنے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اجازت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اپنے کاروبار کے اندر بھی اگر وہ پارٹنر ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے دیانتداری کے ساتھ آپ جو ہے معاملہ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنے پڑوس میں اگر آپ کے غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ان چیزوں سے ممکن ہے کہ وہ اسلام سے قریب ہو جائیں یا کہ اسلام کو قبول بھی کر لیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں بھی یہ غیر مسلمین موجود تھے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، اور جو ہے اچھے سلوک ہی کے رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 16، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جادو ہوا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا انہوں نے تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان کی ایک لونڈی نے ان پر سحر کیا، جادو کیا، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی، اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس لونڈی نے جادو کیا ہے، اور پوچھ تاچھ پر اس لونڈی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے تم پر جادو کیا۔ تو انہوں نے، چونکہ اسلام کے اندر جادوگر کی سزا قتل ہے، تو انہوں نے قتل کروا دیا، اور یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کو جب پہنچی تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس بات کو انہوں نے غلط کہہ دیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حدود کا جب جاری کرنا ہے وہ اسلامی حکومت پر ذمہ داری آتی ہے، شخصی طور پر کوئی انسان کسی کی جان نہ لے۔ اب بات دوسری ایک ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ لونڈی اور غلام کا جو حکم ہے اس کا جو ہے پہلو دوسرا ہے، کیونکہ لونڈی اور غلام کا مالک اس دور کے اندر آقا ہوتا، یا جس کی وہ لونڈی ہے یا جس کا وہ غلام ہے وہی پوری طرح مالک ہوتا۔ اگر اسلام کے خلاف اس لونڈی نے یا اس غلام نے کچھ ایسی حرکت کی جو وہ قابل گردن زنی ہے، انہیں اس کی گردن اڑائی جا سکتی ہے، اس طرح کا جو کوئی گناہ
کسی لونڈی نے یا غلام نے کیا ہے تو بعض صحابہ سے اس کے بارے میں اس طرح کی سزا اس مالک نے اپنی لونڈی کو دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، اس پر آپ نے سرزنش نہیں کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی اور وہ لونڈی مسلمان نہیں تھی۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو برا بھلا کہتی، تو انہوں نے کئی مرتبہ سمجھایا اس معاملے کو، اس بات کو کہ جو ہے اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں مت دو، اسلام کو برا بھلا مت کہو، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح وہ گالیاں دے رہی تھیں تو اس صحابی کو بڑا طیش آیا اور واپے سے باہر ہو گئے اور اس لونڈی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس طرح کا برتاؤ کر رکھا تھا اور آپ کو ہمیشہ گالیاں دیا کرتی تھی، اور میں نے کئی مرتبہ سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئی، تو اور کل رات اس نے اسی طرح کی حرکت کی اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر نہیں کی، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شاتم رسول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والا اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والا، اس کی سزا جو ہے مرتد کے اعتبار سے جو سزا ہے قتل، وہ سزا وہی سزا اس کی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا اگر جو ہے اپنی لونڈی کو یا غلام کو اگر قتل کر دے تو اس دور کے اعتبار سے وہ کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھ دیا۔ تو یہاں پر بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کام کیا، کیونکہ جادوگر کی سزا، چاہے جادوگر میل ہو یا فیمیل ہو، جادوگر ہو یا جادوگرنی ہو، اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جادو کیا ہے، وہ حقیقت میں جادو کرنے والے لوگ ہیں، اور جادوگر کی سزا اسلام کے اندر یہ قتل ہے، تو اگر حضرت حفصہ نے بحیثیت ایک مالکن جو اپنی لونڈی کو انہوں نے قتل کیا تو اس پر کوئی قصاص نہیں، اس پر اس وقت کے حکم کے لحاظ سے لونڈی اور آقا کے حکم کے اعتبار سے قصاص کا معاملہ آقا سے نہیں لیا جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت حفصہ نے جو کام کیا، اگرچہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور جو ہے اسلامی حدود کو اپنے ہاتھ میں لینے سے جو برائی آتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اس سے آپ نے اس بات سے آپ راضی نہیں ہوئے، لیکن قصاص بھی نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ جو قتل کرنے والے جو تھے وہ مالک تھے، اور مقتول جو ہوئی وہ ان کی لونڈی تھی، اور اسی بنیاد پر ہوئی کہ اس نے جادو کرنے کا اعتراف کر لیا، اور جادوگر کی سزا اسلام میں چونکہ قتل ہے تو یہ قتل جو ہے اس وقت پیش آیا، جس طرح کے موطا امام مالک میں اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 17، یہ بھی اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے اسی طرح کا، جس میں پوچھا گیا کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جادو ہوا تھا اور ان کی باندی نے یعنی لونڈی نے جادو کروایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا تو جادو کرنے والے کا نام کیسے پتہ چلا؟ اس سوال میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور رہا مسئلہ کہ یہ جو ہے جادو کا مسئلہ کیسے واضح ہوا جبکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے سے ہی کسی پر جادو ہوا ہے یا نہیں پتہ چلے۔ وحی ہی ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خود اگر جادو جس نے کیا ہے اس نے اقرار کر لیا
تو پھر یہ بات بھی اسی حکم میں ہے کہ جس نے جادو کیا وہ اقرار کر لیا ہے، تو پھر حقیقت میں جو عمل اس نے کیا ہے اس پر جو ہے جو سزا ہونی چاہیے وہ سزا نافذ کی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ لونڈی جو ہے اس بات کا اس نے اقرار کر لیا تھا کہ اس نے جادو کیا، اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں جادو کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد مجھے آزاد کرنے کا آپ نے مجھ سے کہہ رکھا ہے، تو میں چاہتی تھی کہ جلد آزاد ہو جاؤں، تو آپ مر جائیں تو جو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ آپ کو اس جادو کے ذریعے سے مارنے کا، کہ آپ جو ہے اس دنیا سے جتنی جلد ختم ہو جائیں اتنی جلد میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس لونڈی کو اس قبیلے میں بھیج دیا جو اپنی لونڈیوں کو آزاد نہیں کرتے تھے، وہاں جو اس لونڈی کو انہوں نے بیچ دیا، اور اس کی جگہ انہوں نے دوسری لونڈی یا کوئی غلام انہوں نے خریدا اور اللہ کے راہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ واقعہ جو اپنی جگہ ارواء الغلیل میں علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو جادو کا جو پتہ جو چلا وہ اس لونڈی کے اقرار کرنے کی وجہ سے پتہ چلا، جس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو اسٹیپ جو اٹھایا ہے وہ اسٹیپ یہی تھا کہ ہم لوگوں نے قتل تو نہیں کیا، جبکہ جو ہے قتل ہونے کی جو ہے وہ حقدار تھی، کیونکہ جادوگر کی سزا قتل ہے، جس طرح ابھی سوال نمبر 16 میں اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو جو اللہ کی راہ میں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو آزاد کرنے کا ان کا ارادہ تھا، وہ انہوں نے اس اعتبار سے بدل دیا کہ اس کو کسی اور جگہ بیچ دیا، اور اس کے جو پیسے ملے اس سے ایک اور جو ہے غلام کو یا لونڈی کو انہوں نے خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 18، عورتوں اور مردوں کے نماز میں کیا کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح احادیث سے اور صحابہ ان کے اپنے عمل سے جو اس بات واضح ہوتی ہے ہمیں، وہ یہ کہ عبادات کے طور طریقوں میں مرد اور عورتوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ احکام کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن بذات خود وہ طور طریقہ، وہ عبادت کا جو طریقہ بدلایا گیا، اس طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اب روزہ ہے، صوم ہے، صوم کا طریقہ ایک مرد کے لیے وہی ہے جو ایک خاتون کے لیے ہے۔ ہاں، احکام میں فرق آ جاتا ہے، جیسے اب عورت اگر اپنے ایام میں ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن طریقے صوم، عبادت کا جو طریقہ ہے روزے کا، جس طرح مرد رکھے گا اسی طرح عورت بھی رکھے گی، تلاوت جس طرح مرد کرے گا اسی طرح عورت بھی کرے گی، حج جس طرح مرد کرے گا اسی طرح عورت بھی کرے گی، کوئی فرق نہیں۔ عبادات کے طور طریقوں میں کوئی فرق۔ اسی طرح نماز بھی مرد جس طرح پڑھے اسی طرح ایک خاتون بھی پڑھے، طریقے میں فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بخاری کے اندر، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے صحابیات ہوں، سب کو اپنے حکم دیا، اور سب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، اسی اعتبار سے انہوں نے اپنی نمازوں کو اختیار کیا، وہی طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ تو مرد بھی اسی طرح نماز پڑھے جس طرح اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھتی تھیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو مرد کی نماز اس طرح ہے، عورت کی نماز اس طرح ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ ہاں، یہ بعض فقہا کا اپنا اجتہاد ہے، جو فقہی کتابوں کے اندر مرد اور عورتوں کے درمیان میں نماز کے طریقے کا فرق جو لکھا گیا ہے، یہ بعض فقہا کا اجتہاد ہے، لیکن احادیث سے ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس میں
کوئی جو ہے ایسا فرق ظاہر کیا گیا ہو جو مرد اور عورت کے نماز میں یہ فرق واضح کیا گیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مرد بھی وہیں ہاتھ باندھے جہاں عورت باندھتی ہے، تکبیر اسی طرح کہے جس طرح مرد کہیں، رکوع اسی طرح کرے، سجدہ اسی طرح کرے، اسی طرح بیٹھے جس طرح مرد کیا کرتے ہیں۔ اب مرد عورت کے درمیان فرق کرتے ہوئے جو باتیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ 10 قسم کا فرق ہے، بعض تو جو مستقل کتابیں لکھ دی ہیں عورتوں کی نماز۔ اب یہ سب اس کے اندر جو اقوال ہیں، اجتہادی باتیں ہیں، فلاں نے اس طرح کہا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے، لیکن کہیں بھی حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے ہمیں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح ایک اور صحابیہ جو اپنی خواتین کی وہ امامت کیا کرتی تھی، ام ورقہ، یہ لوگ جو ہے نماز اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح مرد حضرات ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی نماز بھی اسی طرح تھی، بلکہ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر فرق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو خاص انسٹرکشن دیتے کہ یہ عورتوں تم نماز اس طرح نہ پڑھو جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، بلکہ تمہاری نماز ایسے ہو، ہاتھ تم یہاں باندھیں، رکوع اس طرح کریں، اور جو ہے سجدہ جو ہے تمہارا زمین سے لگا ہوا ہو، بیٹھنا جو ہے تمہارا اس طرح کا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تفریق اور خصوصیت کے ساتھ خواتین کو آپ اس طرح کی تعلیم دے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں دی، اور کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم کے لیے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو آپ نے کوئی ہدایات دی ہو، ایسی کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی جو صحیح ہو۔ ہاں، جس طرح میں نے کہا کہ احکام میں فرق ہو جاتا ہے، جیسے اب مرد حضرات اپنے جماعت سے پہلے اذان بھی کہیں گے، اقامت بھی کہیں گے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ وہ اذان کہیں نہ وہ اقامت کہیں۔ مردوں کی جماعت کا امام جو آگے کھڑا ہوگا، اور عورتوں کی جماعت کی جو کی امامت جو ہے جو اگر خاتون کرے تو وہ درمیانی صف پہ کھڑی ہوگی۔ احکام میں فرق ہے۔ اسی طرح مرد کا جو سطر ہے، جو لباس ہے، وہ جو ہے مختلف ہے، اور اسی طرح عورتوں کا جو لباس ہے، جو نماز کے لیے جو سطر ہے، وہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ پورا بدن چھپا ہوا ڈھپا ہوا، یہاں تک کہ پیر بھی، بہت ساری خواتین جو پیر نہیں ڈھپتی، ان کے پیر کھلے رہتے ہیں، ان کے قدم کھلے رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ام سلمہ جو روایت فرماتی ہے ابو داؤد کے اندر، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا، تو اس روایت کے اندر ایک بات آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح دونوں پیروں کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے علامہ بن باز وغیرہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس چادر ایسی نہیں ہے کہ اس کے پیروں کو ڈھانپتی ہو، اس کے پیر کھلے ہیں، تو وہ جو ہے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ساکس پہن لے، یا کوئی ایسی چیز کسی طرح اس طرح کا کوئی لباس پہن لے کہ اس کے پیر بھی جو ہے، اس کے قدم بھی جو ہے ڈھانپ دیے جائیں، تو جس سے جو ہے پوری طرح اس کا سطر جو ہے نماز کے لیے وہ واضح ہو جائے، وہ سطر جو ہے قائم ہو جائے۔ تو خواتین کے لیے سطر نماز کے اندر کیا ہے؟ صرف چہرہ کھلا رہے، اور یہ دونوں ہاتھ جو ہے جو رزق تک جو ہے دو ہاتھ جو ہیں یہ کھلے رہیں، باقی پورا بدن ڈھانپا رہے۔ یہ جو ایک سطر ہے خاتون کی نماز کے لیے، جبکہ مردوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی لباس ان کے لیے۔ تو میں نے آپ کو یہ وضاحتیں اس لیے میں نے کی ہیں کہ احکام میں فرق ہو جاتا ہے، مرد عورت کے مسائل اور احکام میں فرق، لیکن بنفس ہی اس طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں، طریقے عبادت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، طریقے نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر مرد بھی وہی ادب اسی طرح ادا کرے، اور ایک خاتون بھی اسی طرح ادا کرے۔ صوم جو سحری سے جو صوم شروع ہوتا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک وہی طریقہ ہوگا جو مرد کا ہے، وہی طریقہ خاتون کا ہے۔ لبیک کہتے ہوئے میقات سے جو احرام جو باندھا جائے گا، طریقہ حج وہی ہوگا، طریقہ عمرہ وہی ہوگا، ایک مرد کا ہوگا تو وہی طریقہ خاتون کا بھی ہوگا جب تک کہ وہ حج عمرہ مکمل نہ کرے۔ تو طریقہ عبادت کے اندر کوئی جو ہے رسول اللہ سے حدیث ثابت نہیں ہے جس کے اندر فرق واضح ہو، سب کے لیے طریقہ ایک ہی رکھا گیا۔
ہاں اجتہادی چند باتیں ہیں، علماء نے اپنے اجتہاد سے، اپنے رائے سے، اپنے اوپینین سے بعض چیزوں کو ظاہر کیا ہے کہ خواتین کی نماز اس طرح ہونی چاہیے، یہ فرق ہونا چاہیے، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ اور جب احادیث ہمیں واضح بتاتی ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ایسی سلسلے میں ایسے مسئلے کے اندر دوسرے علماء کا، فقہاء کا اجتہاد اس معاملے میں ہم اس طرف نہیں جائیں گے، چونکہ احادیث ہمارے سامنے واضح ہیں اور بالکل طریقۂ عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی بالکل واضح قرار دیا، جس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 19۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں بتائیے، کیا ان سے علم لینا چاہیے؟ دیکھیے، خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی میں نے بعض ان کی کلپ سنی ہیں جس میں انہوں نے خود بھی اس آیت کو کوٹ کیا، وہ یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ سورۃ الانبیاء کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات والزبر، دلائل کی روشنی میں اور قرآن کے حوالے سے، قرآن کے دلائل سے اور احادیث کے دلائل سے یہ سوال ہو اور جواب ہو۔ تو ذاکر نائک صاحب سے اس طرح کے سوالات جو احکام کے ہیں، جو شرعی معاملات کے ہیں، جو فقہ کے ہیں، جو عام پبلک ان سے کرتی ہے، در حقیقت یہ طریقہ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اصلاً ایک ڈاکٹر ہیں، MBBS سے انہوں نے کیا ہے، اور اپنے طور پر انہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہے، اور نمایاں طور پر جس میں وہ ظاہر ہوئے ہیں وہ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی کے اندر، ریجن کی جو اسٹڈی ہے، تو اس میں خاص طور پر ہندوازم اور جو ہے عیسائیت کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اور اس معاملے میں ان کے جو بیانات ہیں اور ان کے جو مناقشات ہیں، ان کے جو ڈیبیٹس ہیں، تو یہ جو خاص فیلڈ ہے جو انہوں نے اختیار کی تھی، اور اسی میں وہ آگے بڑھے۔ تو جب تک وہ اسی فیلڈ سے تعلق رکھے ہوئے تھے، دوسرے علماء بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے جو عام جو علماء مدارس کے فارغین اس فیلڈ کے اندر موجود نہیں تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لیا، اور جو ہے کئی جو ہے غیر مسلم ان بیانات سے، ان کے اس ڈیبیٹ سے اور جو ہے اس طرح کے لیکچر سے اور متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن معاملہ بگڑا کہاں؟ جہاں انہوں نے اسٹیج کو سنبھالا فتوی بازی کے لیے، جہاں علماء موجود ہیں اور علماء راسخین موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، ان کی جگہ جب انہوں نے سنبھال لی اور انہوں نے اپنے ذمے اس طرح کا ایک ذمہ لے لیا کہ جو سوال بھی سائل کی جانب سے آئے اس کا مجھے جواب دینا ہی دینا ہے، مجھے نہیں معلوم یا کسی عالم سے پوچھ لو، یہ جو ان کی شان کے خلاف وہ سمجھنے لگے، اور کچھ بھی جواب جو ہے الٹا سیدھا، چاہے قرآن کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، حدیث کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، وہ اب جواب دینا اپنے اوپر لازم سمجھ گئے، تو پھر یہاں سے جو ہے وہ پٹری سے اتر گئے۔ اگر وہ اپنے اس فیلڈ کے اندر ہی رہتے تو پھر کوئی اعتراض کسی عالم کی جانب سے نہیں ہوتا، اور ہوا بھی نہیں، جب تک جو ہے یہ اپنی فیلڈ میں رہے نہیں ہوا۔ لیکن جب اپنی فیلڈ سے باہر انہوں نے قدم نکال دیا اور علماء کی جگہ جو ہے وہ خود ہی جو سنبھال لیے، اور ایک جو ہے بڑے مفتی کی جگہ وہ خود ہی جو ہے سنبھال کر فتوی بازی پر اتر آئے، تو پھر یہاں پر جو ٹھوکریں کھانے لگے، یہاں پر بہت ساری غلطیاں وہ کرنے لگے، بہت سارے فتوے غلط سلط دینے لگے،
تو پھر یہاں سے یہ مسئلہ بگڑ گیا۔ ابھی بھی اب جب وہ دورہ ابھی کیے ہیں پاکستان کے، تو وہاں پر بھی کچھ ایسے جوابات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جو در حقیقت قرآن کے بھی خلاف ہیں، جو در حقیقت صحیح احادیث کے بھی خلاف ہیں۔ ایک مسلم کی حدیث تو انہوں نے جو ہے واضح انداز سے رد ہی کر دیا، کہا کہ یہ حدیث صحیح ہی نہیں، جبکہ وہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے ان سے صادر ہوئی ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ذاکر نائک صاحب اپنے جو کمپیریٹیو اسٹڈی کے جو ماہر ہیں، اس کے جو ہے وہ اسکالر ہیں، تو اگر وہ اسی لمیٹیشن کے اندر رہیں تو انشاءاللہ خدمت بہتر انداز سے ہوگی، اور اس معاملے میں ان سے جو علم لیا جا سکتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی کے اعتبار سے۔ ورنہ دوسری جو چیزیں ہیں احکام کے لحاظ سے اور فقہ کے لحاظ سے شرعی جو باتیں ہیں، اس کے لیے الحمدللہ کافی راسخ علماء موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے علماء ایکٹیو ہیں۔ ان سے علم لیا جائے جو مستند عالم ہے اور آپ کو اتھینٹک بات بتائے قرآن سے اور حدیث سے اور جو ہے سلف کے منہج کے اعتبار سے، اس منہج کے اعتبار سے وہ آپ کو علم سکھائے، تو آپ اس سے علم سیکھیں، اور علم کے سیکھنے کے لیے ان کی طرف آپ جو ہے رجوع نہ کریں، کیونکہ ان کی خاص اسٹڈی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی ان سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ کر لے، ورنہ عمومی احکام اور شریعت کی جو باتیں ہیں اس کے لیے علماء جو راسخ ہیں، آتھینٹک ہیں، آپ ان سے رجوع کر کے ان سے علم حاصل کریں۔ واللہ اعلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔